حلالہ کے لیے تمہیں میرے دوست سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ میں بغیر نکاح کے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ ریحان کی کھردری اور صفاق آواز کمرے کی بوجھل خاموشی کو چیرتی ہوئی رابعہ کے دل و دماغ پر کسی بھاری شے کی طرح لگی۔ وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے وجود میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں اور گال آنسوؤں سے تر تھے۔ ریحان، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے سردی سے کانپتے ہوئے کسی پرندے کی آواز ہو۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ میں تمہاری عزت تھی، تمہارے نام کی حرمت تھی، اور تم مجھے… وہ ہچکیوں کے باعث اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ خدا کا خوف؟ ریحان نے ایک طنزیہ اور بھیانک کہکا لگایا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور خود غرضی کا سایہ رقصاں تھا۔ خدا کا خوف تب کہاں تھا جب میری عزت داؤ پر لگی تھی۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلط فہمی تھی۔ طلاق مجھے غصے میں نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان کے اصول کیا ہیں۔ گھر والوں کو، خاص طور پر دادا جان کو، اگر پتہ چلا کہ میں نے اپنی بچپن کی منقوہ کو رخصتی سے پہلی طلاق دے دی ہے تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے، مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رابعہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جس غلطی کی میں نے سزا کاٹی ہے، جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں، اس کی پاداش میں تم نے مجھے 3 لفظ بول کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا، اور اب اپنی جائیداد اور گھر والوں کے ڈر سے تم مجھے ایک اور جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ اسے جہنم مت کہو رابعہ۔ ریحان نے جھنجھلا کر اس کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔ یہ صرف ایک رات کی بات ہے۔ میرا دوست ہے ریانش ملک، بہت بڑا بزنس مین ہے، میرا اس پر اندھا اعتماد ہے۔ وہ آج رات تم سے نکاح کرے گا اور کل صبح ہوتی ہی تمہیں طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد عدت پوری ہوتی ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے اور رخصتی دھوم دھام سے ہوگی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے بیچ کیا ہوا تھا۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی ریحان، خدا را مجھے بخش دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ رابعہ نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اس کے سامنے گر گڑا رہی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی رابعہ، ریحان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، تو یاد رکھنا میں آج رات ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ جب عورت کو کوئی محافظ نہ ہو تو یہ دنیا اسے کیسے نوچ کھاتی ہے۔ رابعہ اور ریحان کا بچپن میں ہی نکاح ہو چکا تھا اور چند دنوں بعد ان کی رخصتی طے تھی۔ رابعہ ایک نہایت باحیا، معصوم اور پاک دامن لڑکی تھی جو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی سخت بیمار والدہ کی اکلوتی امید اور سہارا تھی۔ دوسری طرف ریحان کا مزاج حد درجے شکی، غصیلا اور بے صبر تھا۔ رخصتی سے کچھ دن پہلے ریحان رابعہ سے ملنے اس کے گھر آیا۔ اس وقت رابعہ کی والدہ شدید علالت کے باعث ہسپتال میں داخل تھی اور رابعہ ان کے لیے کھانا تیار کرنے کے بعد گھر میں اکیلی موجود تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک ریحان کی نظر رابعہ کی فون کی اسکرین پر پڑی، جس پر اس کے ایک دور کے کزن کا ایک معصومانہ میسج چمک رہا تھا، جس میں اس نے رابعہ کی بیمار والدہ کی مزاج پرسی کی تھی۔ اسی ایک میسج پر ریحان کے ذہن میں شک کا بھیانک بھوت سوار ہو گیا۔ اس کا دماغ تہش سے مفلوج ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی تصدیق کے رابعہ کے کردار اور غفرت پر حملہ کر دیا۔ اس نے رابعہ کے ساتھ خیانت، بے وفائی اور گھٹیا گناہ کو منسوب کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ تم میرے نام کا نکاح ہوتے ہوئے بھی پیچھے اس غیر مرد سے تعلقات رکھتی، تم پاک دامن نہیں ہو، تم نے میری اور میرے خاندان کی عزت کو داغدار کر دیا۔ رابعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس گناہ کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، اس کے اپنے منقوش شوہر نے اس کے چہرے پر وہ ناپاک الزام تھوپ دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے زار و قطار روئی، قرآن کی قسمیں کھائیں اور تڑپ تڑپ کر اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتی رہی، لیکن شک اور تیش کے جنون میں اندھے ہوتے ریحان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی تیش میں، اس بند کمرے کی تنہائی میں، ریحان نے اپنی لگائے گئے اس جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی پاداش میں رابعہ کو 3 بار طلاق دے دی اور غصے سے دروازہ پٹختا ہوا باہر نکل گیا۔ شرعی طور پر تینوں طلاقیں فوراً واقع ہو گئیں اور رابعہ اس کے رشتے سے مکمل طور پر نکل گئی۔ رابعہ اس گناہ کی سزا کاٹتی ہوئی کمرے کے کونے میں بکھر کر رہ گئی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔
اگلی صبح جب ریحان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے کزن سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ واقعی صرف رابعہ کی ماں کا حال پوچھ رہا تھا۔ اپنی غلط فہمی کا احساس ہوتی ریحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ جذباتی پن میں طلاق دے کر اپنا شرعی حق کھو چکا ہے، اور اگر اس کے دادا چودھری جلال کو ذرا بھی خبر ہوئی کہ اس نے رخصتی سے پہلے نکاح توڑ دیا ہے تو وہ خاندانی اصولوں کی خلاف ورزی پر اسے فوراً جائیداد سے آگ کر کے نکال دیں گے۔ ریحان بھاگتا ہوا رابعہ کے پاس آیا۔ رابعہ کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں۔ ریحان نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے، لیکن جب رابعہ نے اسے شرعی حکم بتایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ریحان کا بھیانک اور خودغرض روپ دوبارہ باہر آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ رابعہ سیدھے راستے سے اس کی بات نہیں مانے گی، اس لیے اس نے رابعہ کی سب سے کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، اس کی بیمار ماں۔ سنو رابعہ، ریحان نے اس کے شانوں کو سختی سے دبوچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وحشت زدہ لہجے میں کہا، ڈاکٹروں نے تمہاری ماں کے لیے کیا کہا ہے کہ اگر انہیں ذرا سا بھی ذہنی صدمہ یا ہائی بلڈ پریشر کا جھٹکا لگا تو ان کا دل جواب دے جائے گا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ دیں گی۔ رابعہ کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس نے تڑپ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو ریحان؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ ریحان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی، تو میں ابھی اسی وقت ہسپتال جاؤں گا اور تمہاری بیمار ماں کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر انہیں چیخ چیخ کر بتاؤں گا کہ ان کی باحیا بیٹی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو چکی ہے۔ سوچو رابعہ، جب تمہاری ماں کو معلوم ہوگا کہ ان کی بیٹی کو بے وفائی کے الزام میں گھر سے نکال دیا گیا ہے تو کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائیں گی؟ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دوں گی۔ نہیں ریحان، خدا را ایسا مت کرنا، میری ماں مر جائے گی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، خدا کے لیے ان پر رحم کرو۔ رابعہ اس کے قدموں میں گر کر بلک بلک کر رو پڑی۔ تو پھر میری بات سنو۔ ریحان نے اس بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، میرے دوست ریانش ملک کے ساتھ صرف ایک رات کا خاموش نکاح۔ وہ تمہیں اگلے ہی دن طلاق دے دے گا اور عدت پوری ہوتی ہم دوبارہ نکاح کر کے دھوم دھام سے رخصتی کر لیں گے۔ اس طرح نہ میرے دادا کو کچھ پتہ چلے گا، نہ خاندان میں کوئی بات پھیلے گی، اور سب سے بڑی بات، تمہاری ماں کی جان بچ جائے گی، وہ صدمے سے مرنے سے بچ جائیں گی۔ رابعہ نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس درندے کو دیکھا۔ ایک طرف اپنی پاک دامنی پر حلالہ کا ناپاک داغ تھا اور دوسری طرف اپنی سگی ماں کی زندگی اور سانسیں تھیں۔ ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے گالوں پر گرم آنسو بہہ نکلے اور اس نے بے بسی اور لاچاری کی انتہا پر جا کر صرف اپنی بیمار ماں کی زندگی کی خاطر اس خوفناک اور ناپاک کھیل پر خاموش رہنے اور نکاح کی شرط ماننے کی ہاں بھر دی، جس کے بعد ریحان اسے زبردستی اور بلیک میل کر کے اپنے دوست ریانش ملک کے پاس لے گیا۔ وہ مسلسل اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب ایک فضول اور وقت ضائع کرنے والا کام تھا، لیکن ریحان کے مسلسل گڑگڑانے اور دوستی کا واسطہ دینے پر وہ اس احسان کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کی نظر میں وہ بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوگی جس نے ریحان کے ساتھ مل کر کوئی بے وقوفی کی ہوگی، اور اب یہ تماشا رچایا جا رہا تھا۔ کتنی دیر ہے قاضی صاحب؟ میرا وقت بہت قیمتی ہے، ریانش نے اپنے بھاری اور روبدار آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر رابعہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ چادر میں سمٹی منہ چھپائے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ بس بیٹا شروع کرتے ہیں، قاضی صاحب نے اینک درست کرتے ہی کہا۔ رابعہ بنت عبداللہ، کیا آپ کو ریانش ملک والد سکندر ملک کے ساتھ حق مہر 50,000 روپے کے عوض اپنا نکاح قبول ہے؟ رابعہ کی سانس اٹک گئی۔ اس نے بے بسی سے ریحان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سخت تاکید تھی۔ رابعہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی پلکوں سے 2 گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرے۔ قبول ہے، اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز بمشکل ابھری۔ قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے بعد ریانش سے پوچھا گیا۔ اس نے بغیر کسی تاثر کے ایک انتہائی سپاٹ لہجے میں 3 بار قبول ہے کہہ کر اس رشتے پر مہر لگا دی۔ کاغذات پر دستخط ہوئے اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا چند لمحوں میں طے پا گیا۔ ٹھیک ہے ریحان، میرا کام ختم ہوا۔ ریانش اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ کل صبح میرے وکیل کے دفتر سے طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے، آپ مجھے جانے دو۔ نہیں ریانش، رکو، ریحان نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا۔ دیکھو یار، شرعی لحاظ سے نکاح کے بعد خلوت ضروری ہوتی ہے، تم بس کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ کمرے میں چلے جاؤ
اس کے بعد رات کے پچھلے پیر میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا. بس تھوڑی دیر کا ڈرامہ ہے, پلیز میری خاطر. ریانش نے غصے سے ریحان کو گھورا. اس کی برداشت جواب دے رہی تھی. تمہاری بے وقوفیوں کی کوئی حد نہیں ہے ریحان. میں یہاں کوئی تماشا کرنے نہیں آیا. پلیز ریانش, بس آخری احسان. ریحان نے منت سماجت کی تو ریانش نے ایک گہری سانس لی اور تن سے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے, صرف 15 منٹ, اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یہ کہہ کر ریانش نے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھا دیے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. رابعہ ایک بے جان پتلی کی طرح وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اس کے قدم آگے بڑھنے سے قاصر تھے, لیکن ریحان نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ خوف کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی. اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. ریانش جو گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا. دروازہ بند ہونے کی آواز پر مڑا. اس کی باروب اور ساد نگاہیں چادر میں لپٹی خوف سے کانپتی ہوئی رابعہ پر پڑی. یہ سب ڈرامہ بند کرو. ریانش کی آواز میں بلا کی سختی اور ناگواری تھی. مجھے تم میں یا اس گھٹیا کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. 15 منٹ ختم ہوتی میں یہاں سے نکل جاؤں گا. رابعہ نے چادر کے کونے سے اپنا چہرہ ہلکا سا کھولا. اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. اس نے ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی, ڈرامہ؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ ریانش نے ابرو اچکائے. اس نے پہلی بار اس لڑکی کے چہرے کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں چھپا کرب محسوس کیا. ایک عورت کی عزت کا سودا ہو رہا ہے اور آپ کے لیے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ رابعہ کی آواز میں درد کی ایسی شدت تھی کہ ریانش کا غرور ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا. ریحان نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے, اپنی جائیداد بچانے کے لیے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا, اور آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے. ریانش کی تیوری پر بل پڑ گئے. اپنی زبان کو لگام دو لڑکی, میں نے صرف اپنے دوست کی مدد کی ہے. مدد؟ رابعہ تلخی سے ہنس پڑی, جس میں سوائے بے بسی کے کچھ نہ تھا. حلالہ کے نام پر کسی کی عزت سے کھیلنا مدد نہیں, گناہ ہے. اسلام میں حلالہ کی شرط پر کیا جانے والا نکاح ملعون ہے. اگر آپ اتنی باصول ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کے ضمیر نے ایک بار بھی آپ کو نہیں جھنجھوڑا؟ رابعہ کا ایک ایک لفظ ریانش کے دل پر تازیانے کی طرح لگا. اس نے ہمیشہ ریان کی باتوں پر یقین کیا تھا کہ یہ محض ایک خاندانی مسئلہ ہے, لیکن اس وقت رابعہ کے آنسو اور اس کی باتوں کی سچائی ریانش کے ضمیر کو بیدار کر رہی تھی. اسے احساس ہوا کہ ریحان نے اسے جھوٹ بولا تھا اور اسے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ریانش نے گہرا سانس لیا اور چند قدم رابعہ کی طرف بڑھا. رابعہ خوف سے مزید دیوار سے سمٹ گئی. دور رہیے مجھ سے, وہ چیخی. ریانش وہیں رک گیا. اس کے چہرے کے سخت تاثرات کچھ نرم ہوئے. خوف زدہ مت ہو رابعہ, میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا. اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ملانے لگا. میں اپنی زندگی میں بہت کچھ بن چکا ہوں, لیکن کسی پر ظلم کا حصہ دار کبھی نہیں بنا. ریانش نے فون کان سے لگایا اور سرد لہجے میں بولا, خان, گاڑی باہر نکالو اور چاروں گارڈز کو اوپر بلاؤ. آپ کھیل میرے حساب سے چلے گا. اس نے فون جیب میں رکھا اور رابعہ کی طرف دیکھا, جس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی. تم اس کمرے سے باہر نکلو گی رابعہ, ریانش نے مضبوط آواز میں کہا, لیکن کسی کی کٹھ پتلی بن کر نہیں, اور نہ ہی اس وحشی کے پاس واپس جانے کے لیے. اس وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ریحان اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی. ہاں بھائی ریانش, 15 منٹ ہو گئے, اب اسے میرے حوالے کر دو. خاموش. ریانش کی روبدار آواز پورے کمرے میں گونجی. اس نے آگے بڑھ کر ریحان کا گریبان پکڑ لیا. ریانش, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ریحان بکھلا گیا. تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ریحان. ریانش کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا. تم نے مجھے اپنے اس گھٹیا اور ناپاک منصوبے کا حصہ بنایا. تم نے سمجھا تھا کہ میں تمہاری اس درندگی پر خاموش رہوں گا. دیکھو ریانش, تم غلط سمجھ رہے ہو. ریحان نے گھبرا کر صفائی دینی چاہی, لیکن باہر سے ریانش کے مسلح گارڈز کمرے میں داخل ہو چکے تھے. ریانش نے ریحان کو دھکا دیا اور اپنے گارڈ سے کہا, اسے پکڑو اور پولیس کے حوالے کرو. اس پر بلیک میلنگ اور زبردستی کے جرم کے تحت پرچہ درج کراؤ. ریانش, تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, تم میرے دوست ہو. ریحان چیختا رہا, لیکن گارڈز سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے. کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی. رابعہ حیرت اور صدمے سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا. ریانش اس کی طرف مڑا. اس کا لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا, جس میں رعب کی جگہ احترام اور ہمدردی تھی. رابعہ, ریانش نے سنجیدگی سے کہا, شرعی اور قانونی طور پر تم اس وقت میری بیوی ہو, لیکن میں تمہیں کسی شرط یا ڈرامے کے تحت طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تم اب مکمل طور پر آزاد ہو اور میرے تحفظ میں ہو. رابعہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
کیونکہ میں نے آج پہلی بار ایک سچی عورت کے آنسو دیکھے۔ ریانش نے نرمی سے کہا، تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں عزت کے ساتھ وہاں پہنچاؤں گا، اور اگر تم چاہو تو میرے گھر میں بطور میری عزت اور میری بیوی بن کے رہ سکتی ہو، بغیر کسی زبردستی کے، جب تک تم خود کوئی فیصلہ نہ کر لو۔ رابعہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس بار ان میں خوف نہیں بلکہ ایک اندیکھے تحفظ اور نجات کا احساس تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا، جبکہ ریانش نے اس عزت کی چادر میں ڈھانپتے ہوئے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ ریانش کے احترام اور تحفظ نے رابعہ کے ٹوٹے ہوئے وجود میں ایک عجیب سی آس جگا دی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ رات کا سنسان سفر اور گاڑی کی چمکتی ہوئی لائٹیں اس کے اندر پھیلے اندھیرے کو کم کرنے میں ناکام تھی، لیکن ریانش کی موجودگی نے اس کے دل سے وہ خوف نکال دیا تھا جو ریحان کی وحشت نے پیدا کیا تھا۔ ریانش نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور رابعہ کو عزت کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی چلتی ہی رابعہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی گہرے کنویں سے نکل کر نئی ہوا میں سانس لے رہی ہو۔ گاڑی ایک شاندار اور وسیع عریض حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ یہ ریانش ملک کی رہائش گاہ تھی، جہاں ہر طرف خاموشی اور نظم و ضبط کا راج تھا۔ ریانش نے گاڑی سے اتر کر گارڈ کو ہدایت دی اور رابعہ کو اندر لے آیا۔ گاڑی حویلی کی بوڑھی اور وفادار ملازمہ دادی اماں جو سالوں سے اس گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اتنی رات گئے ریانش کے ساتھ ایک خوفزدہ اور چادر میں سمٹی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹا، یہ کون ہے اور اتنی رات گئے؟ دادی اماں نے تشویش سے پوچھا۔ دادی اماں، یہ رابعہ ہیں، میری بیوی۔ ریانش کے ان الفاظ نے جہاں دادی اماں کو ششدر کر دیا، وہیں رابعہ کا دل بھی ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ریانش نے ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں اوپری منزل کے مہمان خانے میں لے جائیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دیں۔ دادی اماں نے شفقت سے رابعہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اوپر لے گئی۔ کمرہ انتہائی کشادہ، آرام دہ اور پرسکون تھا، لیکن رابعہ کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اور آنکھوں میں تھکاوٹ۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور مصلی بچھا کر نماز شکرانہ ادا کرنے لگی۔ اپنے رب کے حضور روتے ہوئے اس نے ہر اس آزمائش سے نجات کی دعا مانگی جو اس پر گزری تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو رابعہ کی آنکھ کھلی۔ ملازمہ اس کے لیے ناشتہ اور کچھ نئے کپڑے لے کر آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ریانش بھی وہاں آ گیا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح باوقار اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی رات والی سختی اور بے رخی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا۔ کیسی ہو رابعہ؟ رات کو سکون سے سوئیں؟ ریانش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں جواب دیا، جی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے جس دلدل سے نکالا ہے، میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ احسان کی کوئی بات نہیں ہے، ریانش نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے صرف وہ کیا جو ایک انسان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا۔ ریحان اور اس کے گھر والے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ریحان کی گرفتاری کے بعد اس کے دادا اور باقی خاندان کو جب سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ تم پر اور مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں اب اس شخص کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رابعہ کی آواز میں اس بار خوف نہیں بلکہ ایک پختہ عزائم اور مضبوطی تھی۔ ریانش کے چہرے پر ایک ہلکی سی اطمینان کی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب تم میری حویلی میں پوری عزت اور تحفظ کے ساتھ رہو گی، جب تک تم خود کو ذہنی طور پر سنبھال نہیں لیتی اور اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قانون اور شرع دونوں لحاظ سے تم پر میرا تحفظ فرض ہے اور میں اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابھی ریانش کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ نیچے سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ ملازم نے گھبرا کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا، سر، باہر ریحان کے دادا جان اور خاندان کے کچھ لوگ آئے ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں اور بی بی جی کو واپس لے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رابعہ کا رنگ ایک بار پھر زرد پڑ گیا، لیکن ریانش اپنی جگہ سے اٹھا اور رابعہ کو مطمئن نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی تمہاری مرضی کے بغیر تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ریانش مضبوط قدموں سے نیچے ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ریانش کے قدم ہال کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں ریان کے دادا چودھری جلال اور خاندان کے دیگر افراد غصے سے پاؤں پٹک رہے تھے۔ چودھری جلال کی سفید داڑھی اور چہرے کی سخت جھریوں سے ان کی حکمیت اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ جیسے ریانش سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، چودھری جلال نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے رعبدار آواز میں کہا، ریانش ملک، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے ریحان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور ہماری منقوہ کو یہاں لے آئے ہو۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے خاندانی معاملے میں ٹانگ اڑانے والے؟ ریانش نے نہایت سرد اور باوقار انداز میں ان کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھتی بولا، چودھری صاحب،
پہلے تصحیح یہ کر لیں کہ رابعہ اب آپ کے خاندان کی منقور نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی خاندانی معاملہ ہے، بلکہ یہ ایک جرم تھا۔ بکواس بند کرو۔ ریحان کا باپ آگے بڑھا۔ طلاق غصے میں دی گئی تھی اور حلالہ کا طریقہ شریعت میں موجود ہے۔ تم نے ہمارے پوتے کو جیل بھجوا کر اچھا نہیں کیا۔ رابعہ کو خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ریانش کی آنکھوں میں غضب کی چمک ابھری۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا، حلالہ کا ڈرامہ رچا کر ایک معصوم لڑکی کی عزت کا سودا کرنا شریعت نہیں، لعنت ہے۔ ریحان نے نہ صرف رابعہ پر ظلم کیا بلکہ مجھ سے بھی دھوکہ دہی کی کوشش کی۔ شرعی اور قانونی طور پر رابعہ میری بیوی ہے اور میں اسے کسی بھی صورت میں اس شخص کے پاس واپس نہیں بھیجوں گا جس نے اسے بازار کی شے سمجھ رکھا تھا۔ چودھری جلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم ایک غیر مرد ہو کر ہمارے خاندان کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو۔ ہم عدالت جائیں گے، تم پر اغوا کا مقدمہ کریں گے۔ ضرور جائیے عدالت، ریانش نے چیلنجنگ انداز میں کہا، لیکن یاد رکھیے عدالت میں صرف زبردستی اور حلالہ کے معاہدے کی آڈیو ریکارڈنگ ہی پیش نہیں ہوگی بلکہ ریحان کی وہ تمام بلیک میلنگ بھی سامنے آئے گی جس سے آپ کے خاندان کی بچی کھجی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اور جہاں تک جائیداد سے آگ کرنے کی بات ہے تو پولیس رپورٹ کے بعد ریحان پر جو دفعات لگی ہیں وہ اسے ویسے بھی سالوں کے لیے جیل بھیجنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر چودھری جلال اور ان کے ساتھیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ریانش ملک کے پاس اس قدر ثبوت موجود ہے۔ چودھری جلال نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو ریانش؟ کیا تم اس لڑکی کے لیے ہم سے دشمنی لوگے؟ میں دشمنی نہیں، صرف انصاف چاہتا ہوں۔ ریانش نے اٹھتے ہوئے کہا، رابعہ اپنی مرضی سے یہاں ہے اور وہ اب میری بحفاظت پناہ میں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی اس پر یا اس حویلی پر غلط نظر ڈالی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اسی اثناء میں رابعہ جو سیڑھیوں کے اوپر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو اپنے لیے یوں ڈٹ کر کھڑے ہوتے دیکھا تھا، بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے۔ چودھری جلال اور ان کے لوگ شکست خوردہ انداز میں وہاں سے نکل گئے۔ ریانش نے ایک لمبا سانس لیا اور اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں رابعہ کھڑی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا رابعہ، اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، تم بالکل محفوظ ہو۔ رابعہ نے آہستہ سے سارے لایا۔ اس کا دل اب خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی عقیدت اور احترام کے جذبے سے لبریز تھا جو اسے ریانش کی طرف مائل کر رہا تھا۔ چودھری جلال اور ان لوگوں کے جانے کے بعد حویلی میں ایک بار پھر سکون چھا گیا تھا۔ ریانش نے اپنی سیکرٹری کو فون کر کے ہدایات دی کہ ریحان کے خلاف کیس کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ قانونی طور پر دوبارہ کبھی رابعہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکے۔ رابعہ جو سیڑھیوں کے پاس خاموش کھڑی تھی، اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور ریانش کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ممنونیت اور احترام کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن چہرے پر اب بھی ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی۔ ریانش صاحب، رابعہ نے کپ کپاتی آواز میں پکارا۔ ریانش نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا، جی رابعہ، کوئی پریشانی ہے؟ رابعہ نے نظریں جھکا لی اور بولی، آپ نے آج میرے لیے جو کچھ بھی کیا، میرے پاس ان الفاظ کا انتخاب نہیں ہے جن سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو شاید میں زندہ تو رہتی لیکن میری روح مر چکی ہوتی۔ لیکن مجھے ایک بات کی فکر ستا رہی ہے۔ ریانش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس بات کی فکر؟ رابعہ نے گہرا سانس لیا اور بولی، آپ کا خاندان، آپ کی سوسائٹی، لوگ جب میرے ماضی اور اس نکاح کے بارے میں جانیں گے تو وہ آپ کی عزت پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ پر یا آپ کے نام پر کوئی داغ آئے۔ ریانش کے چہرے پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ہے۔ اس نے رابعہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، رابعہ، جو لوگ محض زبانی باتیں کرتے ہیں ان کا کام ہی انگلیاں اٹھانا ہے۔ اگر میں دنیا کے ڈر سے سچ اور حق کا ساتھ چھوڑ دیتا تو آج خود کو مرد نہ کہتا۔ میرا نام اور میری عزت اتنی کمزور نہیں کہ کسی مظلوم کا ساتھ دینے سے کام ہو جائے۔ ریانش کے اس حوصلہ مندانہ جواب نے رابعہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور عقیدت کو 100 گنا بڑھا دیا۔ اسی وقت دادی اماں وہاں آئیں اور انہوں نے پیار سے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ یہ گھر اب تمہارا ہے اور ریانش جیسا ہمدرد اور بااصول انسان تمہارا محافظ ہے۔ رابعہ نے دادی اماں کے گلے لگ کر اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ دن گزرتے گئے اور حویلی کا ماحول رابعہ کے زخموں پر مرہم بننے لگا۔ ریانش اس کی ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھتا تھا لیکن کبھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ رابعہ بھی آہستہ آہستہ اپنے ماضی کی خول سے باہر نکلنے لگی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں دادی اماں کا ہاتھ بٹاتی اور ریانش کے شام کو واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا گہرا، خاموش اور پاکیزہ رشتہ پروان چڑھ رہا تھا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ ایک شام جب ریانش دفتر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ رابعہ لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ریانش نے چاندنا میں دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا
اور محسوس کیا کہ اب رابعہ کی آنکھوں میں خوف کا نام نشان بھی نہیں تھا۔ جب وہ رابعہ کے قریب پہنچا تو رابعہ نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ریحانش صاحب، آج میں نے آپ کے لیے خود کھانا بنایا ہے، رابعہ نے خوشی سے بتایا۔ ریحانش کے دل میں ایک عجیب سی گرم جوشی محسوس ہوئی۔ اس نے رابعہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، رابعہ، میں نے ہمیشہ کاروبار میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن تمہارے چہرے پر یہ اطمینان اور مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے زندگی کی سب بڑی جنگ جیت لی ہے۔ رابعہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ دونوں کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کا یہ سفر جو ایک زبردستی اور مجبوری کے نکاح سے شروع ہوا تھا، اب محبت اور احترام کی ایک پائیدار ڈور میں بند چکا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور حویلی کا ہر کونا رابعہ کی موجودگی سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ ریحانش، جو پہلے صرف اپنے کام اور کاروبار تک محدود تھا، شام ہوتے ہی گھر لوٹنے کی جلدی میں ہوتا۔ رابعہ کا خلوص، اس کا احترام اور اس کی معصومیت نے ریحانش کے دل میں محبت کی ایک ایسی جوت جگا دی تھی جس کا اس نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف رابعہ کا دل بھی اب ریحانش کے تحفظ اور بے لوث محبت کے آگے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ ایک شام جب ریحانش دفتر سے واپس آیا تو اس کا چہرہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور فکرمند تھا۔ اس نے رابعہ کو اسٹڈی روم میں بلایا۔ رابعہ نے اندر داخل ہوتی اس کی پریشانی کو بھانپ لیا اور تشویش سے پوچھا، ریحانش صاحب، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا ریحان نے پھر کوئی نئی مصیبت کھڑی کی ہے؟ ریحانش نے گہرا سانس لیا اور اپنے ڈیسک سے کچھ کاغذات اٹھا کر رابعہ کے سامنے رکھے۔ نہیں رابعہ، ریحان کی ضمانت کی تمام درخواستیں منسوخ ہو چکی ہیں اور وہ اب لمبی مدت کے لیے جیل کے پیچھے ہے۔ لیکن آج وکیل کی طرف سے ایک اور خبر آئی ہے۔ عدالت نے تمہارے اور ریحان کے پچھلے معاملے کے تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری طلاق کے قانونی اور شرعی ثبوتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ رابعہ نے حیرت سے پوچھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ریحانش نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب اس کے ماضی کے سائے سے مکمل طور پر آزاد ہو اور ہماری سنگامی شادی کے بعد جو عدت کا وقت تھا وہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اب تم پر کوئی شرعی یا قانونی پابندی نہیں ہے۔ تم اب میری قید یا میرے تحفظ کی مرہون منت نہیں ہو۔ تم چاہو تو اپنی ایک الگ اور آزاد زندگی شروع کر سکتی ہو اور چاہو تو مجھے اپنا سچا ہمسفر بنا سکتی ہو۔ یہ سن کر رابعہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے اپنے سے دور بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے اتنی بوجھ بن گئی ہوں؟ ریحانش نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کے لمس سے رابعہ کا وجود لرز اٹھا۔ ہرگز نہیں رابعہ، تم تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کرنا چاہا، اس لیے تمہیں یہ حق دے رہا ہوں تاکہ تم جو بھی فیصلہ کرو اپنی مرضی سے کرو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رابعہ، اور تم سے دوبارہ ایک حقیقی شوہر کی حیثیت سے تمہاری رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنا سر ریحانش کے سینے سے لگا دیا اور جذباتی آواز میں بولی، میں کہاں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر؟ جس شخص نے مجھے میری کھوئی ہوئی عزت، محبت اور زندگی واپس دی ہے۔ میرا دل، میرا وجود اور میری پوری زندگی اب صرف اور صرف اسی کی ہے۔ ریحانش نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ریحانش جب رابعہ کو اپنی باوقار حفاظت میں اپنی حویلی لے آیا تو اس کا سب سے پہلا قدم رابعہ کی بیمار والدہ کی حفاظت اور ان کا علاج تھا۔ ریحانش نے اپنی نجی میڈیکل ٹیم اور لیڈی گارڈز کو بھیج کر رابعہ کی امی کو ہسپتال سے اپنی ذاتی VIP کلینک میں منتقل کروایا، جہاں ان کا بہترین علاج شروع ہوا۔ جب ان کی طبیعت کوئی سنبھلی تو ریحانش خود رابعہ کو لے کر اپنی امی سے ملوانے گیا۔ وہاں رابعہ اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑ کر امی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے امی کو ریحان کی شک کرنے کی عادت، بند کمرے میں 3 طلاقیں دینے، جائیداد بچانے کے لیے حلالہ کے ناپاک منصوبے، اور سب سے بڑھ کر امی کی بیماری کا ڈر دکھا کر بلیک میل کرنے کی تمام بھیانک سچائی بتا دی۔ یہ سب سن کر رابعہ کی امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا خون کھول اٹھا کہ جس خبیث انسان کی خاطر ان کی بیٹی نے اتنا بڑا صدمہ سہا وہ اتنا بڑا درندہ تھا۔ اس وقت ریحانش نے نہایت ادب سے رابعہ کی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی جی، میں نے رابعہ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ایک بااصول مرد ہونے کے ناطے مظلوم کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ شرعی اور قانونی طور پر رابعہ اب ماضی کے تمام گھناؤنے بندھنوں سے آزاد ہے۔ اگر آپ کی اجازت اور دعائیں میرے ساتھ ہوں تو میں رابعہ سے تمام شرعی اصولوں کے مطابق باقاعدہ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ کی امی نے ریحانش کا خلوص، اس کی مردانگی اور ان کی بیٹی کے لیے اس کی بے لوث حفاظت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے ریحانش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میری بیٹی کو ریحان جیسے درندے سے نکال کر تم نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ مجھے یہ رشتہ داروں کی جھوٹی شان و شوکت نہیں چاہیے۔
مجھے میری بیٹی کے لیے تم جیسا بااخلاق اور غیرت مند محافظ چاہیے۔ نکاح کے بعد ریانش نے رابعہ کی امی کو تنہا چھوڑنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی میں ہی اپنے ساتھ منتقل کروا لیا۔ حویلی میں دادی اماں اور رابعہ کی امی ایک دوسرے کے لیے بہترین ہمجھولی بن گئی اور رابعہ کی امی کو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سچا سکون دیکھ کر زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، کسی بڑے شور شرابے کے بغیر سادگی اور وقار کے ساتھ دادی اماں کی دعاؤں کے ساؤں میں ان دونوں کا دوبارہ نکاح ہوا۔ یہ نکاح کسی شرط، کسی ڈرامے یا کسی لالچ کا مرہون منت نہیں تھا، بلکہ دو سچی روحوں اور سچی محبت کا بندھن تھا۔ آج رابعہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنی بڑی آزمائش سے نکال کر محبت اور عزت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ نکاح کی سادگی اور وقار سے بھرپور تقریب کے بعد حویلی کا ماحول ایک سحر انگیز خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سجایا گیا بیڈ روم پھولوں کی بھینی خوشبو اور مدھم روشنی سے مہک رہا تھا۔ رابعہ جو سرخ زرق برق لباس میں دلہن بنی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کا دل سینے میں بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کی تمام تلخیاں کہیں دور جا چکی تھی اور ان کی جگہ ایک نئی اندیکھی بےتاب کر دینے والی شرماہٹ اور قربت کی چاہت نے لے لی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ریانش اندر داخل ہوا۔ اس کی سیاہ شروانی والے پروقار وجود سے اٹھتی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ ریانش کا یوں قدم قدم قریب آنا رابعہ کی سانسوں کو روکنے لگا۔ اس نے خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے نشیلے احساس کے سائے تحت اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ریانش بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور رابعہ کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں رابعہ کا سرخ چہرہ، لرزتی ہوئی پلکیں اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر ریانش کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس نے اپنی لمبی گرم انگلیوں سے رابعہ کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو رابعہ کہ میری نظریں تم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ ریانش کی آواز میں ایک گہرا، نشیلا اور مدہوش کر دینے والا لمس تھا۔ رابعہ نے شرماتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر لی اور مدھم آواز میں بولی، ریانش صاحب نہیں رابعہ۔ ریانش نے جھک کر اس کی گردن کے قریب اپنی گرم سانسوں کی حرارت چھوڑتی ہوئی سرگوشی کی۔ آج کے بعد صرف ریانش، تمہارا شوہر، تمہارا مجنون۔ اس لمس اور سانسوں کی گرمی نے رابعہ کے وجود میں شعلے بھر دیے۔ اس کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ ریانش نے مزید انتظار کیے بغیر اپنے بازو رابعہ کے نازک کمر کے گرد لپیٹے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ رابعہ نے اپنے کانپتے ہاتھ ریانش کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے اور خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ ریانش نے نرمی سے اس کے گالوں اور چہرے کا بوسہ لیا، پھر اس کے نازک لرزتی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض جسمانی قربت نہیں بلکہ مہینوں کے ضبط کی محبت، جذبوں کی شدت اور ایک دوسرے کو اپنا بنانے کا والہانہ اعتراف تھا۔ رابعہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ ریانش کی شیروانی کے کپڑے کو اپنی مٹھیوں میں زور سے دبوچنے لگی۔ ریانش نے اسے اپنی آغوش میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پھولوں کی پتیاں ان کے جسم کے نیچے بکھر گئیں۔ ریانش اس کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے اس کے وجود کے ہر نقطے کو اپنی محبت کی گرمی سے پگھلانے لگا۔ تم صرف میری ہو رابعہ، آج اور ہمیشہ کے لیے۔ ریانش نے اس کی آنکھوں میں جو جھانکتے ہوئے جنون سے کہا، میں صرف آپ کی ہوں۔ رابعہ نے اپنے دونوں ہاتھ ریانش کی گردن میں ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس رات کسی شرط، کسی ڈر اور کسی مجبوری کا وجود نہیں تھا۔ رات کی تاریکی ان کے والہانہ محبت سسکیوں اور گہری سانسوں کے ساتھ گھلتی چلی گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی آغوش میں جنون کی تمام حدیں عبور کر۔ صبح کی پہلی کرنیں جب بیڈ روم کے پردوں سے چھن کر اندر آئیں تو پورے کمرے میں ایک پرسکون اور معطر ماحول پھیلا ہوا تھا۔ ریانش کی باہوں کی گرم آغوش میں لیٹی رابعہ کی آہستہ سے آنکھ کھلی۔ گزشتہ رات کا جنون، وہ بے باک قربت اور محبت کی شدت یاد آتی رابعہ کے گال لمحوں میں گلابی ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ ریانش کا ایک مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ رابعہ کی گردن کے پاس جھکا ہوا تھا، جہاں سے اس کی گرم سانسیں رابعہ کی جلد کو چھو رہی تھیں۔ رابعہ نے نہایت نرمی سے ریانش کے چہرے پر بکھری زلفوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسی اس کی انگلیاں ریانش کے گالوں کو چھوتی، ریانش نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی گہری نشیلی آنکھوں میں جاگتی رابعہ کے لیے وہی والہانہ محبت اور غضب کا سرور تھا۔ اس سے پہلے کہ رابعہ نظریں جھکا پاتی، ریانش نے مسکرا کر اس کا بازو دبوچا اور اسے مزید کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اتنی صبح صبح میرے لمس سے چوری چوری کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریانش نے اپنے بھاری اور رسیلی آواز میں سرگوشی کی۔ رابعہ کی سانسیں پھر سے اٹکنے لگیں۔ ریانش چھوڑیے نا، صبح ہو گئی ہے، کوئی آ جائے گا۔ کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کمرہ میرا ہے، یہ حویلی میری ہے، اور اس وقت
تم مکمل طور پر میری قید میں ہو۔ ریانش نے جھک کر اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب اپنے ہونٹ رکھے اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ رابعہ کی لرزتی ہوئی پلکوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ریانش پلیز، رابعہ نے اس کے شانوں کو پکڑ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس کی اس التجا نے ریانش کی جنون کو اور ہوا دے دی۔ ریانش نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دل اب ہر لمحہ تمہاری قربت کا طلبگار ہے۔ یہ کہتے ہوئے ریانش نے چادر ان دونوں کے اوپر تان لی اور ایک بار پھر اور اپنے گرم ہونٹوں سے رابعہ کے لرزتے ہوئے جسم کو چھوتے ہوئے صبح کی سہانی روشنی میں محبت کی ایک نئی داستان رقم کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دونوں فریش ہو کر نیچے آئے تو رابعہ کے چہرے کی شادابی اور اس کے چلنے کے انداز سے رات کی قربت کا رنگ صاف جھلک رہا تھا۔ دادی اماں نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور ان کی نظر اتاری۔ ریانش نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے رابعہ کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے تھام لیا اور اپنی انگلیوں کی نرمی سے اس کی ہتھیلی کو سہلانے لگا، جس سے رابعہ کا شرم سے برا حال ہو گیا۔ کھانے کے بعد ریانش اسے حویلی کے پرفضا لان میں لے گیا۔ اس نے رابعہ کو پیچھے سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور اس کی ٹھوڑی پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولا، ہم اگلے ہفتے ہنی مون کے لیے پیرس جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ملکہ دنیا کی ہر خوشی اور ہر خوبصورت منظر دیکھے۔ رابعہ نے مڑ کر ریانش کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے پیرس یا کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے ریانش۔ میری دنیا، میرا سکھ اور میری جنت صرف اور صرف آپ کا یہ سینہ اور آپ کی یہ آغوش ہے۔ ریانش نے اس کی اس بات پر جذباتی ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے پیار کا لمس رکھا اور اسے اپنے ساتھ قریب کر لیا۔ ان کی زندگی کا اب ہر دن اور ہر رات صرف اور صرف بے پناہ محبت، خواہشات اور ایک دوسرے کے جسم و روح میں اتر جانے کا ایک خوبصورت سفر بن چکا تھا۔ پیرس کا پرتہ شولڈر رات کی شاندار روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ ان کے ہنی مون سویٹ کی شیشے کی بڑی کھڑکی سے ایفل ٹاور کا دلکش منظر صاف نظر آ رہا تھا، لیکن کمرے کے اندر کا ماحول باہر کے پیرس سے کہیں زیادہ رومانوی، دلکش اور محبت کی معطر گرمی سے لبریز تھا۔ رابعہ نیلے رنگ کے نہایت نفیس اور نرم ریشمی لباس میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زلفیں کھلی ہوئی تھی جو اس کے شانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ریانش دھیمے قدم اٹھاتا ہوا پیچھے سے آیا اور اس نے نہایت نرمی اور پیار سے اپنے مضبوط بازو رابعہ کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے اپنی ٹھوڑی رابعہ کے شانے پر ٹکا دی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری ملکہ؟ ریانش نے اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور رسیلی سرگوشی کی۔ رابعہ کے چہرے پر ایک گلابی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے اپنا سر پیچھے موڑ کر ریانش کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں اس شہر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم سفر آپ جیسا مل جائے۔ ریانش نے اس کے اس پیارے جواب پر مسکرا کر رابعہ کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تو اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے رابعہ کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ ثبت کیا۔ اس لمس کی پاکیزہ حرارت کے پورے وجود میں رابعہ کے پورے وجود میں اتر گئی۔ یہ خوبصورتی اس شہر میں نہیں ہے رابعہ، ریانش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت والہانہ انداز میں کہا، یہ خوبصورتی تم میں ہے، تمہاری اس معصومیت میں ہے جو اب میری دنیا بن چکی ہے۔ ریانش نے نرمی سے رابعہ کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ روم کے وسط میں لے آیا جہاں مدھم شمع جل رہی تھی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے رابعہ کو اپنے ساتھ لگایا اور مدھم موسیقی کی دھن پر اس کے ساتھ ہلکا ہلکا رقص کرنے لگا۔ رابعہ نے اپنے دونوں ہاتھ ریانش کی گردن میں ڈال دیا اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ریانش، رابعہ نے دھیمے سے پکارا۔ جی میری جان، مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ یہ سب کہیں کوئی خواب نہ ہو۔ ریانش نے رقص روکا اور رابعہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے رابعہ کے گالوں پر، اس کی لرزتی ہوئی پلکوں پر اور اس کی ٹھوڑی پر پیار سے اپنے ہونٹ رکھے اور بولا، یہ خواب نہیں ہے رابعہ، یہ ہماری حقیقت ہے جسے اب کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ ریانش کا یہ لمس اور اس کا والہانہ انداز رابعہ کے دل کو بے پناہ سکون اور سرور سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا لمس ریانش کے شانے پر چھوڑ دیا۔ ریانش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے رابعہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں مزید قریب کر لیا اور نہایت پیار سے اس کے سرخ لرزتے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرم آغوش میں لے لیا۔ یہ بوسہ محض قربت نہیں بلکہ ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا، برسوں کے ملال کو مٹا دینے کا ایک حسین اور لمبا سفر تھا۔ ریانش نے رابعہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔
ریانش اس کے پاس لیٹا اور اس کے چہرے کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے اس کی گردن اور شانوں پر اپنی محبت کے حسین لمس چھپانے لگا۔ رابعہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ریانش کی باہوں کی آغوش میں خود کو مکمل طور پر سونپ لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان شکوے، ماضی کے زخم اور ہر طرح کا خوف مٹ چکا تھا۔ ریانش کے پیار بھرے الفاظ اور اس کا دلکش لمس رابعہ کے وجود کے ہر تار کو چھیڑ رہا تھا، اور رابعہ بھی بغیر کسی شرم کے پورے مان اور حق کے ساتھ اپنے شوہر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پیرس کی وہ رومانوی رات ان کے درمیان محبت، احترام اور ایک خوبصورت جسمانی اور روحانی تعلق کا شاہکار بن گئی۔ پیرس کے اس حسین سفر سے واپسی کے بعد حویلی میں ایک نیا اور خوشگوار دور شروع ہو گیا۔ ریانش نے حویلی کے لان میں خوبصورت چھوٹا سا باغ بنوایا تھا، جہاں شام کے وقت رابعہ، اس کی امی اور دادی اماں مل کر چائے پیتے۔ امی کی صحت اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور ان کے چہرے پر اپنی بیٹی کی خوشیوں کا اطمینان صاف نظر آتا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ریانش دفتر سے واپس آیا۔ اس نے رابعہ کو لان کے کونے میں پودوں کو پانی دیتے دیکھا۔ وہ چپکے سے پیچھے سے آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں بولا، میری ملکہ کیا سوچ رہی ہو؟ رابعہ نے مڑ کر اپنے شوہر کے حسین اور باوقار چہرے کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا سمندر تھا۔ اس نے ریانش کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور مسکرا کر کہا، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے اس کی پسندیدہ شے چھینتا ہے تو اسے صابر رہنے پر اس سے کہیں زیادہ بہترین نعمت سے نوازتا ہے۔ آپ میری وہ نعمت ہے ریانش، جو مجھے میری ہر آزمائش کا انعام بن کر ملے۔ ریانش نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر لان میں چہل قدمی کرنے لگا۔ دور بیٹھی امی اور دادی اماں ان دونوں کو مسکراتے اور خوش دیکھتے ہوئے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ ان کی زندگی اب ماضی کے تمام بھیانک سایوں سے آزاد، محبت، عزت اور سچی رفاقت کے حسین رنگوں سے سج چکی تھی، جہاں صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور دائمی وفا کا سفر تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے میری اس چھوٹی سی فیملی کا حصہ بنیں تاکہ میرا 1K سبسکرائبر کا خواب پورا ہو سکے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔